پاکستان تحریک انصاف نے بڑا حیران کیا. دوسروں کے ہاتھوں تو مرتے سنا تھا، یہ بیچارے تو اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. کہہ رہا ہے اس جگہ بندے اٹھا کے لے گئے اور قسمیں کھا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے کہ تم فوراً وہاں سے نکلو، وہاں پہ ریڈ پڑنے والی ہے. لیکن بہت بڑے بڑے برج الٹ گئے، خاص طور کے پی کے میں. آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا یہاں پہ کہ 2 لسٹیں میاں نواز شریف سے دی ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو ہر حال میں جتوانا ہے، اور ایک وہ جن کو ہر حال میں ہروانا ہے. یہ وہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دوپہر کے تقریباً 2 بج گئے اور یہ میں نے ویٹ کیا تھا کہ جمعے کے بعد تک جو بھی صورتحال ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کے پی کے کا تقریباً مور اور لیس رزلٹ آ چکا ہے، سندھ کا مور اور لیس رزلٹ آ چکا ہے، اور پنجاب میں آپ سمجھیں کہ ساؤتھ پنجاب کا اور اپر پنجاب، نارتھن پنجاب کا رزلٹ جو ہے وہ ابھی آنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے اگلے کچھ دیر میں آنا شروع ہو جائے گا، لیکن تب تک یہ ویڈیو تو ریکارڈ ہو جائے گی اور تب تک یعنی پھر اگلے اس کا ٹائم آ جائے گا. اب آپ کو میں ایک بات بڑی کلیئرلی بتاؤں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑا حیران کیا. پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایک حیران کن آپ سمجھیں کہ ریکوری بھی رہی ہے اس میں الیکشنز کے اندر. ریکوری اس لیے کہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں، ریکوری اس لیے کہ ان کے کئی امیدوار جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکے، ریکوری اس لیے کہ ان کے متعدد لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں. تو اگر ان سارے حالات کے باوجود وہ اتنے مارجن سے جیت رہے ہیں آگے، اور جو ہارے بھی ہیں وہ بھی 1.25 لاکھ ووٹ لے کر اگر ہار رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی خوشائن بات ہے ان کے لیے ایز اے پارٹی. دیٹ مینس کہ دیو ایوالوڈ، دیو کم اے لانگ وے. یاسمین راشد کی آپ ایگزامپل لے لیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یاسمین راشد نہیں جیت سکتی، اور اس کے کئی اور ریزنز تھے. اس میں خود تحریک انصاف کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں، لیکن پھر بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے جانا ایسے حلقے میں جہاں پہ وہ خود ایک دفعہ نہیں گئیں اور جہاں پہ صرف ان کا نام تھا، اور وہ بھی جیتنا لینا نواز شریف کے خلاف. گو نواز شریف ایک بڑی مارجن سے وہاں پہ جیت گئے، لیکن یہ ہے کہ یاسمین راشد کا اتنا ووٹ لے کے جانا یہ بذات خود ایک آئی اوپنر ہے. میاں نواز شریف کے لیے بھی آئی اوپنر ہے اور تمام مقتدر حلقوں کے لیے بھی آئی اوپنر ہے. اب ہونا کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ جب فائنل نشستیں آئیں گی، ابھی ذرا کافی یوفوریا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کچھ چیزوں کا، اور گنجل پڑے ہوئے ہیں. تو میں تھوڑا سا گنجلوں کو سلجھا کر آپ کو سمجھا دوں. اصل جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے. جو پنجاب میں مارکا مارے گا وہی آگے جائے گا. لاہور میں 2-3 بڑے اپ سیٹ ہو چکے ہیں، جیسے لطیف کھوسہ کا ہارنا اور جیتنا. آئی بیگ یور پارڈن لطیف کھوسہ صاحب، آپ کا جیتنا، خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہارنا، یہ ایک بہت ہی انہونی سی بات ہے. لیکن میں نے ایک ہلکا سا ذکر کیا تھا اس کا کہ خواجہ سعد رفیق کو ہروایا جائے گا. وہ کیوں، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس میں. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جاوید لطیف وہ بڑی اپنی اچھی پوزیشن میں تھے. پی ایم ایل این والے کہنا شروع ہو گئے کہ وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کا خیال تھا. تو جاوید لطیف جو تھے وہ لیکن ہار گئے وہاں پہ. وہ کیوں ہارے؟ وہ اور سعد رفیق کی ہارنے کی ایک ہی وجہ، کچھ 1-2 لوگ ان کے اور بھی ایسے ہارے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے ہاتھوں تو مرتے سنا تھا، یہ بیچارے تو اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. یہی میں آپ کو ابھی فی الحال کہہ سکتا ہوں. آپ یاد کریں، آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا یہاں پہ کہ 2 لسٹیں میاں نواز شریف سے دی ہیں. ایک تو وہ کہ جن کو ہر حال میں جتوانا ہے، اور ایک وہ جن کو ہر حال میں ہروانا ہے. یہ وہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے. پی ایم ایل این کے وہ لوگ جنہوں نے مریم نواز کی مخالفت کی تھی، جنہوں نے شاہد خاقان عباسی کو کہا تھا کہ یہ اچھے آدمی ہیں اور سینسیبل بات کر رہی ہیں، جنہوں نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید وغیرہ کی تھی. ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے نون لیگ کے اندر. تو وہ جو لوگ ہیں ان سب کو اپنا کوئی نیا مستقبل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، سیاسی مستقبل. میاں نواز شریف تو کل بہت خراب موڈ میں رہے. سب سے پہلے میں نے کامران شاہد جو دنیا ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں ان کی میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، پھر میں نے کنفرم کیا. میں نے نون لیگ کے حلقوں میں فون کیا، ان کا کہ جی میاں صاحب جو ہیں سمیت اپنی صاحبزادی کے وہ سیکریٹریٹ سے جا چکے ہیں، نون لیگ کا جو الیکشن سیکریٹریٹ تھا، اور بہت غصے میں لال پیلے گئے ہیں. اور ان کے لیے وہاں پہ بڑے کیمراز وغیرہ تیار تھے، کھابے شابے تیار تھے. نہ انہوں نے کھانا کھایا اور ان کی بھوک ہی ختم ہو گئی، اور نہ انہوں نے کوئی میسج وغیرہ ریکارڈ کرایا، نہ انہوں نے وکٹری کا میسج ریکارڈ کروایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود میاں نواز شریف کو امیدیں نہیں تھیں ان چیزوں کی کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا کل. اب سلمان اکرم راجہ کا ہارنا یہ میری عقل سے باہر ہے، کیونکہ میرے جتنے بھی سرویز تھے مجھے بتا رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں ایک بڑے وائڈ مارجن سے جیت رہے ہیں.
لیکن سرپرائزنگلی اون چودھری جو ہیں وہ نیچے سے آئے اوپر، اور وہ یعنی کل رات تک تو وہ ہار رہے تھے. رات کو یعنی 2:30-3 بجے تک جب میں دیکھ رہا تھا رزلٹس جو آ رہے تھے، تو وہ اس وقت تک تو ہار رہے تھے. اور اس کے بعد صبح کو جب میں اٹھا ہوں تو ایک بڑی وائڈ مارجن سے وہ جیت گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. ابھی تو رزلٹ آنے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی جو ہمارا ایک تعداد آپ کو دی تھی کہ 90 کے قریب پی ایم ایل این کے پنجاب سے نیشنل اسمبلی کے ہوں گے، تو وہ ان کے پاس ایک آپشن ہوگا حکومت بنانے کا. اب وہ کس کے ساتھ مل کر بناتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو بھی آفر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، جو کہ دینی چاہیے میرا خیال ہے. اور ان کو وہ لینی چاہیے آفر، کیونکہ اگر وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں آ کر، اور وہ حکومت سازی کا حصہ بنتے ہیں، تو پھر وہ اپنی پارٹی کے اوپر بھی کافی مشکلات کا سامنا ان کے لیے کرنا آسان ہوگا. اپنے لیڈر کے لیے وہ کافی جو ہے مشکلات آسان کر سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن بہت بڑے بڑے برج الٹ گئے، خاص طور کے پی کے میں. اب پرویز خٹک کا پورا خاندان اڑ گیا. اور میں نے آج صبح کو میں نے جب کسی سے پوچھا فون کر کے، میں نے کہا پورے کا پورا خاندان؟ کہتا یہ سارا وہ خاندان تھا جو کے پی کے میں بڑا بدنام تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پچھلی حکومت میں بڑی مراد لی تھیں، جو کے پی کے کی جتنی ٹورسٹ ریزورٹس تھیں وہاں کا، اور جو ان کے گیسٹ ہاؤسز، اور یہ سرکاری میں گیسٹ ہاؤسز کی بات کروں، ڈاک بنگلے وغیرہ، اور یہ جتنی ان کی تھے ریزورٹس، وہ انہوں نے اونے پونے داموں پہ اپنے ناموں پہ لیز کرائے. لوگوں کو انہوں نے جو وعدے کیے تھے انہوں نے وہ نہیں پورے کیے. تو ان سے تو بہت خلاف تھے لوگ. اور پھر اوپر سے یہ جب عمران خان کی اتنی برائیاں کیوں، کہتے ہیں یار تم نے 2 حکومتیں اس کے ساتھ گزاری، وزیر اعلیٰ اس کے رہے، اس کے وزیر دفاع رہے، سب کچھ. اب کس منہ سے تم اس کو جو برا کہہ رہے ہو؟ کوئی اور کہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ اس کو برا کہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تمہارا نہیں سمجھ میں آتا. تو وہ لڑکے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈا پور نے بڑی سیریس ایک ڈیفیٹ دی ہے، اور ڈی آئی خان. اور مولانا جیت تو گئے، مولانا اسمبلی میں تو آ جائیں گے، لیکن یہ جیت مولانا کے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ ایک مومنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے ان کے والد مولانا مفتی محمود نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہرایا تھا الیکشن میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جتنی جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے صرف ایک حلقے میں ہارے تھے، اور وہ تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا، مولانا مفتی محمود کے خلاف. تو اگر مولانا فضل الرحمان اتنی اپنی پکی سیٹ کو نہیں رکھ سکے وہاں پہ، جہاں پہ بڑی تعداد میں ان کے مدارس بھی ہیں اور ان کے طلباء بھی ہیں اور ان کے ووٹرز ہیں، تو پھر یہ مولانا کے لیے ایک سوچ بچار کا موقع آ چکا ہے. سوچنے کا موقع تو بڑے لوگوں کے لیے آ گیا. بہت لوگوں کے لیے یہ زندگی کا آخری الیکشنز ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ الیکشنز اب نہیں لڑیں گے، اور لڑیں گے تو پتہ نہیں کس حال میں لڑیں گے. وہ عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ اب ایکٹیو پالیٹکس کرنا اور 3-4 سال کے بعد ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں، اس نے ایک نئی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کو دینا شروع کر دی ہے. نون لیگ میں بھی وہ لوگ جو متوقع تھے، کئی لوگ، کہ جی یہ تو ہر حال میں جیتیں گے، چاہے وہ میاں جاوید لطیف ہوں یا کوئی اور ہو یا سعد رفیق ہو، وہ اڑ گئے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے نیو پیپل آر کمنگ ان، اور ایک لحاظ سے یہ خوشائن بات ہے. کچھ یعنی اس الیکشن کے اوپر آپ سمجھیں کہ سوالیہ نشانات اٹھے ہیں، وہ ہر الیکشن پہ اٹھتے ہیں. کل سارا دن انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے. انٹرنیٹ کی جب بندش رہی ہے تو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے ہمیں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی، ایک دن پہلے صرف کوئٹہ میں 27 افراد شہید ہو گئے اور پتہ نہیں 30-35 کے قریب زخمی ہو گئے. تو انٹرنیٹ تو بند کرنا تھا تاکہ دہشت گردوں کو کھلم کھلا چھوٹ نہ ملے. تو میں حیران تھا کہ جو ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ بار بار نتائج دے رہی ہیں. وہ کس طرح نتائج دے رہے تھے؟ یعنی اگر انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، تو وہ پولنگ بوتھ سے ریگولر کتنے، یعنی اس کا مطلب ہے ہر ایک نے اپنے ہر رپورٹر کو ایک جیز کی ڈیوائس لے کر دی ہوئی تھی. اگر ایک ایوریج 200 رپورٹر ہیں ایک چینل کے، تو اس کا مطلب ہے کہ پرسوں ایک دن میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں یہ انٹرنیٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ خریدی گئیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا. میرا خیال ہے کہ 1-2 چینلز کے پاس تھے، انہوں نے رزلٹ دینے شروع کیے، باقی جو تھے پھر وہ پہلے فالو کیا انہوں نے، اس کے بعد اس کو وہ آگے سے آگے بڑھاتے رہے. سو مچ سو کہ مجھے رات کو پتہ چلا کہ پیمرا کو کال کرنی پڑی ہے کچھ چینلز کو کہ ہوش کرو،
تم کس قسم سے یہ رزلٹ کہاں سے دے رہی ہو تم لوگوں میں اشتعال کراؤ گے. لوگ نکل آئے, لوگ پنڈی میں بھی باہر نکل آئے, لوگ کے پی کے میں باہر نکل آئے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو شاید وہ سیلیبریشن کے لیے نکلے تھے, لیکن اگر اس طرح کی رپورٹنگ جاری رہتی تو وہ سیلیبریشن جو ہے وہ راؤڈی بھی ہو سکتی تھی. اب ایک بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ الیکشنز انفیئر تھے. اس میں اگر میاں نواز شریف بھی اپنا الیکشن ہار گئے مانسارا سے, اس میں اور بڑے بڑے لوگ اپنے الیکشنز ہار گئے, تو یہ تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریگڈ تھے یا پوری طرح ریگڈ تھے. آزاد امیدواروں کا اتنی تعداد میں جیتنا, اب وہ آزاد امیدوار صرف تحریک انصاف کے نہیں ہیں, دوسرے بھی آزاد ہیں, اس میں کافی ایک تعداد ہے. اور پچھلے الیکشن میں بھی آپ یاد کریں کہ آزاد امیدوار کافی جیتے تھے. تو اس وقت آپ سمجھیں کہ نیشنل اسمبلی میں ابھی تک کی جو برتری ہے وہ آزاد امیدواروں کو ہے. وہ نمبر 1 پارٹی بن کے سامنے آ رہے ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, جس میں دوسرے آزاد امیدوار بھی ہیں, سارے ملا کر. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے. بیسیکلی پیپل آر ناٹ ہیپی ود میاں نواز شریف, پیپل آر ناٹ ہیپی ود میاں شہباز شریف, پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا لیڈرشپ آف پی ایم ایل این. اور پی ایم ایل این کو اپنی لیڈرشپ میں بڑی واضح قسم کی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. جو فیملی لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کو, اس سے آزاد ہونا پڑے گا, ورنہ ان کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. الیکشن کے رزلٹس تو ابھی آتے رہیں گے, اور مور اور لیس وہی ہے جو ہم لوگ توقع کر رہے ہیں کہ اینڈ میں میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 90 سیٹس لے گا نیشنل اسمبلی کی. اسی طرح آزاد امیدوار جو ہیں وہ زیادہ رہیں گے. اب ان میں سے کون کس پارٹی میں جاتا ہے یہ ایک بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا, لیکن سڈنلی فیلڈ اوپن ہو گئی ہے. یعنی اس وقت پیپلز پارٹی بھی حکومت بنا سکتی ہے. اس وقت آزاد امیدوار سارے مل کر کسی جماعت کے ساتھ وہ بھی دوسروں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اور حکومت بنا سکتے ہیں. اور اس میں نون لیگ کے پاس بھی آپشن ہوگا اور 2 گھنٹے کے بعد کہ وہ بھی لوگوں سے رابطے کریں اور حکومت بنائیں. تو اس ساری چیز میں ایک بہت ہی ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آئے گی. سندھ میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہے گی. کے پی کے میں کس کی حکومت ہوگی, یہ آزاد امیدوار کس کے ساتھ ملیں گے, اس پہ تو یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. مجھے کے پی کا ایکچولی حال نہیں پتہ, کیونکہ میں نے زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کیا تھا. میں زیادہ پنجاب کے اوپر میں نے نظر رکھی ہوئی تھی اور اسی کے اوپر میں کانسنٹریٹ کر رہا تھا. بٹ سیریسلی ویری ویری انٹرسٹنگ ٹائمز ہیئر. اور اگلے کچھ دنوں تک ہر قسم کا تجزیہ آئے گا, ہر قسم کی رپورٹ آئے گی, ہر قسم کی کانسپریسی تھیوری آئے گی. کل بھی سارا دن وہ جو ہے میں دیکھتا رہا, ہر قسم کے میسیجز آتے رہے. میں جہاں جہاں جاتا تھا, جہاں وائی فائی ہوتا تھا, وہاں پہ پھر میں واٹس ایپ پہ میسیجز اپنے دیکھتا تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس جگہ فوج آ گئی, کوئی کہہ رہا ہے اس جگہ بندے اٹھا کے لے گئے, کوئی کہہ رہا ہے اس جگہ بختر بند گاڑیاں آ گئیں اور قسمیں کھا رہا ہے, یہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے کہ تم فوراً وہاں سے نکلو, وہاں پہ ریڈ پڑنے والی ہے. تو جو منچلے ہیں انہوں نے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوئی کم کوشش نہیں کی, انہوں نے کافی کی, اور سوشل میڈیا پہ اس کی بدتمیزی کی بھرمار تھی. لیکن الحمدللہ اب الیکشنز ہو گئے ہیں, اور الیکشنز ہو گئے ہیں, اور یہ الیکشن سے اب ہم ایک جمہوری سیٹ اپ کی طرف جائیں گے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو کچھ بھی پاسبلٹی کہ جتنے آزاد امیدواران جیتے ہیں یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں. یہ ہو سکتا ہے کل پرسوں تک الیکشنز کروا لیں اپنے, اور ان کو نشان الاٹ ہو جائے, اور پھر دوبارہ یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, اور ایک دن کے اندر ان کو اگر بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پھر حالات بڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے, اور پھر ہمارے تجزیے دوبارہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. جتنے ہم ابھی تجزیے کر رہے ہیں وہ سارے پھر ہمیں ہانٹ کریں گے آ کے. تو اس لیے میرے خیال ہے اگلے 3 دن تک ویٹ کرنا چاہیے کہ جب تک ہم دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں, اس کے بعد انالیسس دیں. ابھی تک انفارمیشن کے اوپر رہتے ہیں, اور انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی مور اور لیس پنجاب کے رزلٹس آنے ہیں, اگلے چند گھنٹوں میں آئیں گے. جیسے ہی آتے ہیں میں آپ کو مطلع کروں گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.